ہم کیوں نہیں ٹرینڈ دے پاتے؟ کیا ہم نے ٹرینڈ صرف وہی دینے ہیں کہ وہ لاہور دا پاوا اختر لاوا اور یہ سارے اس طرح کے ٹرینڈ بھی تو بن ہی جاتے ہیں نا. تو اس میں اگر بحثیت قوم بھی دیکھا جائے, پھر اگر بحثیت مذہبی طبقے کے جس میں ہم بھی شامل ہیں, ہم اس میں کیوں پیچھے ہیں؟ ہماری طرف سے کوئی ٹرینڈ جا کے اتنا وائرل کیوں نہیں ہوتا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. اس کے لیے آپ کو تاریخ کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا دراصل. اصل میں ہمارے, اگر آپ یورپ کا جو انلائٹنمنٹ ایج ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں, جو اور اس سے پہلے جو ڈارک ایجز گزری ہیں, تو یورپ جو ہے نا بالعموم اپنے علماء سے بھی متنفر ہو چکا تھا اور اپنے بادشاہوں سے بھی. یہ دو نظام تھے جو یورپ نے ان کو رد کر دیا, کیوں, اور اچھے وجہ سے رد کیا, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ادھر کے جو پادری تھے وہ بیسکلی کیا کر رہے تھے, اس کے اندر یہ گریک میتھولوجی اور بہت کچھ اور بھی گڈمنڈ ہو گیا تھا. تو وہ جو اللہ کی جو وحی ان کے پاس تھی اس کے اندر بہت ساری نا ترامیم ہو چکی تھیں اور وہ کچھ اور ہی شکل اختیار کر چکی تھی. تو اس ٹائم پہ جو لوگ عوام تھے نا ان پہ بڑے ظلم ہوا, ان کو بڑا اپوز کیا گیا, سپریس کیا گیا. ایک تو ویسے ٹیکسز لگا کے, دوسرا یہ کہ فکری طور پہ بھی ان کو اوپر نہیں آنے دیا, مطلب ان کو بائبل سے دور رکھا کہ بائبل بس یہ چند لوگ ہیں یہ پڑھ کے بتائیں گے, ادروائز آپ خود نہیں پڑھ سکتے, آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے. اسی طرح سے جو ان کے پروٹیسٹنٹس پر کھڑے ہوئے, ایک جماعت کھڑی ہوئی مذہبی جماعت, انہوں نے ان کو بڑا اپوز کیا, ان کو مارا. پھر جو فلسفی کھڑے ہوئے, سائنسدان کھڑے ہوئے, ان کو مارنا شروع کر دیا کہ بھئی تم ہماری کتاب کے خلاف جا رہے ہو. تو ایک بڑا کامن سا جملہ تھا کہ ایدر یو آر اے مین آف چرچ اور یو آر اے مین آف سائنس, یعنی یا تو چرچ کے بندے بنو یا سائنس کے بنو, دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. تو وہ پھر لوگوں کا غم و غصہ جو ہے نا وہ ایک انقلاب کی شکل اختیار کر گیا. اور دنیا کی تاریخ کا سب سے خونی انقلاب جو آیا یورپ میں, اس میں فرینچ ریولوشن بھی ہے, سارا کچھ ہے. انہوں نے ساروں کو, یہ پادریوں کو, بادشاہوں کو چوکوں میں لا کے گردنیں اتار دی. اس ٹائم پہ نا یورپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی مولوی سے جان چھڑاؤ, مولوی توبہ توبہ, مولوی سے توبہ, یعنی مولوی ہاں, یعنی اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو فیصلہ ہو گیا کہ بھئی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, یہ مولوی کے پیچھے نہ لگنا. یہ مولوی جو ہے نا, کیونکہ اصل میں مولوی جا کے مل گئے تھے بادشاہوں کے ساتھ, اور ان کے ساتھ وٹا سٹا ہو گیا کہ بھئی آپ ہمیں ڈالر شالر دیں, ہم آپ کو ان کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اور یہ تمہیں ٹیکس لگاتے ہیں, جو کرتے ہیں بس آرام سے سہو ان کو. ایون چرچ کی اپنی آرمی ہوا کرتی تھی, الگ سے آرمی ہوتی تھی, اور ان کے خلاف کسی کوئی جانے کی سوچ نہیں سکتا تھا. تو یہ اس انوائرمنٹ کے اندر نا, اب یورپ میں جب انلائٹنمنٹ ایج آتی ہے ریولوشن کے بعد, تو وہ اس کو رینیساں پیریڈ بھی کہتے ہیں, انلائٹنمنٹ ایج بھی کہتے ہیں. اب اس میں جو ہے نا اوپر کیونکہ بادشاہ بھی نکال دیا آپ نے, چرچ والے بھی نکال دیے, تو ایک خلا پیدا ہو گیا. اس خلا کے اندر جو ہے نا یہ لبرلزم, سیکولرزم, فلان ڈمکا, ہر قسم کا فلسفہ آ گیا, جس کا جدھر کو منہ ہوا وہ چل پڑا. بالکل. تو اس میں پھر جو چیز اصل میں سامنے آئی وہ پھر جس طرح جان لاک ہے, جان اسٹوارٹ مل ہے, تھامس ہابز ہے, ڈیکارٹ ہے, والٹیر ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے وہ فلسفی ہیں اس زمانے کے جنہوں نے ایک نظریہ قائم کیا. اور پھر یہ بات آ گئی کہ بھئی اب جو لوگ بھی مطلب یہ میٹا فزیکل ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی بات کریں, وہ چیزیں جو ناپی تولی نہیں جا سکتی. اللہ کی بات کرے گا, کوئی آخرت کی بات کرے گا, کوئی روح کی بات کرے گا, یہ تو سارے پاگل لوگ ہیں نا, یہ تو ہمیں غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں, جس طرح پہلے ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو ان کو چھوڑو پرے. اب ہم اللہ کی جگہ ہم کائنات کو پڑھیں گے, روح کی جگہ ہم جسم کو پڑھیں گے, آخرت کے بجائے ہم دنیا کو پڑھیں گے. تو اب یہ جو چیزیں سائنس کے پیراہے میں آتی ہیں, جو دیکھی سنی جا سکتی ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. تو یہ بندہ جو ہے نا کام کا ہوگا, باقی سارے یہ پتہ نہیں کون سی کہانیاں سناتے رہتے ہیں. تو یورپ جو ہے نا باقاعدہ طور پر اپنے علماء سے اور ان سے متنفر ہوا, اتنا متنفر ہوا کہ قتل و غارت پہ آ گیا. اچھا, اس ٹائم پہ آپ اتفاقاً کہہ لیں یا جو بھی کہہ دیں, قتل اللہ, ہوا یہ کہ 6 ممالک جو ہیں وہ اب فکری اس غلبے کو یعنی طاقت کے ذریعے بھی دنیا پر قائم کرنے کے لیے نکل پڑے. اس میں سے برٹش بھی ہیں, ڈچ ہیں, فرینچ ہیں, اٹالینز ہیں, پورچوگیز ہیں, اسپینش ہیں. یہ 6 ممالک جو ہیں یہ پوری دنیا میں آتے ہیں. کوئی ساؤتھ امریکہ پہنچ گئے, کوئی نارتھ امریکہ پہنچ گئے, کوئی ہمارے حصے میں تو برٹش آ گئے, آج ہم انگریزی بولتے ہیں. اگر ہمارے حصے میں اسپینش آتے ہیں تو آج ہم اسپینش بول رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے حصے میں برٹش آ گئے. اچھا, اب ہوا یہ کہ گورے نے آ کے اب 1857 کی جنگ آزادی سے شروع کریں تو یعنی ایک نظام تعلیم جو ہے نا سیپریٹ ہو گیا. ایک جگہ کہا کہ جی جس نے اللہ اللہ کرنی ہے نا, آپ سارے ادھر مدرسے میں ہو جائیں, آپ ادھر علیحدہ ہو جائیں. جو سائنس پڑھنا چاہتا ہے وہ ہمارے اسکول سسٹم میں آ جائے, اس کو ہم میٹرک کرائیں گے, او لیولز, اے لیولز, یہ سارا کچھ. تو یورپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے مولوی سے چھٹکارا حاصل کیا تو ان کو فائدہ بھی ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ سائنٹیفک ترقی ہو رہی ہے, انڈسٹری لے جاتی ہے, اسٹیم انجن ایجاد ہو گیا, ریڈیو ایجاد ہو گیا, ٹی وی ایجاد ہو گیا, راکٹ جا رہے ہیں جی آسمانوں میں, سارا کچھ. تو انہوں نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ مولویوں سے جان چھڑاؤ گے تو پھر فائدہ ہوگا. اچھا, اس میں ایک چھوٹا سا بریکٹڈ انفارمیشن یہ ہے کہ اگر یورپ تھوڑا سا سر اٹھا کے اسلامی دنیا کی طرف بھی دیکھ لیتا نا, تو ہمارے ہاں تو کبھی یہ اختلاف ہی نہیں تھا. ہمارے ہاں تو اگر ایک بندہ بہت اچھا عالم دین بھی ہو سکتا ہے اور بڑا اچھا ریاضی کا بھی ماسٹر ہو سکتا ہے, بلکہ ریاضی تو جو ہے وہ وراثت کے مسائل کیسے حل کرے گا بغیر ریاضی کے, وہ زکوٰۃ کے مسئلے کیسے حل کرے گا. بہت سارے ہمارے ایون آج یہاں پہ ایسے مدارس ہیں جہاں پہ جو
ایسٹرونومی ہے اس میں بڑی ایکسپرٹیز ہے. آپ یہ جو ماہر فلکیات ہیں وہ ایسے ایسے کیلنڈر بنا کے ہماری مساجد میں لگے ہوتے ہیں. وہ میں جہاں پہ جو ہے نا مدرسے میں گیا ان کے وہاں پہ جو مفتی صاحب سے ان سے بات ہوئی, ان کا ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ناسا سے ویریفائی ہوتا ہے, اور ناسا والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ سب پورے ایشیا میں سب سے ایکوریٹ ہے. تو ہمارے یہاں پہ تو یہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ بھئی یہ جو دین والے لوگ ہیں سارے ایک ڈبے میں بند ہو جائیں اور جو دنیا والے ہیں وہ سارے ادھر آ جائیں, تو ایسا ہو نہیں. لیکن گورے نے کیا کہ یہ باقاعدہ 2 سیپریٹ تعلیمی نظام بنائے, اور اس میں یہ ہوا کہ جی یہ سارے مولوی اچھا مولوی کو نا ایک نچلا لیول دکھا دیا کہ جس نے اللہ اللہ کرنا. اب دیکھیں آپ خود میرے سے بہتر جانتے ہیں, ایک بندہ جو نکل کے آتا ہے, کوئی قاری لگ جاتا ہے, کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے, کوئی بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, اس کی معاشرے میں کیا ویلیو ہے. اچھا کوئی بچہ آج میں جس طبقے سے کے ساتھ کام کرتا ہوں, کوئی ایسا بچہ ہوگا جو کہتا ہوگا ابھی میں نے بڑے ہو کے مولوی بننا ہے, یعنی یہ آپ کو یہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, میں نے فلاں بننا ہے. اچھا یہ اب ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ گورے نے آ کے نا, اچھا یہاں تک میں آپ کو بتاؤں, آپ اس انجینئرنگ کو داد دیں کہ انہوں نے یہاں تک کیا کہ ہمارا جو ریسٹورانٹ کے باہر جو ایک بہرا ہوتا ہے نا جو آپ کا دروازہ کھولتا ہے, وہ رکھا ایک بونے کو, اور اس کو بنایا کلا اور پگ جو ہمارے چودھریوں کا لباس تھا. ٹھیک ہے, اس کو اور جو اندر جائے گا بندہ, اسے کہا کہ آپ نے نا سوٹ پہن کے جانا ہے. اب وہ چاہے پاکستانی ہو یا گورا ہو, وہ سوٹ پہن کے جائے گا. میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں, میرے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا ہم لوگ جاتے تھے ہوٹلوں میں نا, تو وہاں پہ ہوتا تھا کہ جی فارمل اٹائر ہوگا. تو فارمل اٹائر سے مراد یہ جو لباس آپ نے پہنا یہ نہیں ہے. فارمل اٹائر سے مراد ہے کہ کوٹ کی جیکٹ ہوگی, ٹائی لگی ہوگی یا بو ٹائی ہوگی, اور آپ آرام سے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جائیں گے, اور آپ نے اوپر ہیٹ پہنا ہوگا, اور یہ اس طرح آپ اندر داخل ہوں گے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک عزت کا اور مقام ہوگا. اب یہ تو میں بات کر رہا ہوں 1930 35 40 کی بات کر رہا ہوں. اس سے آگے آپ چلتے جائیں تو یہی معاملہ ہمارے ڈفرینٹ اداروں میں رائج ہو گیا, سب کچھ چلتا گیا ٹو دا پوائنٹ کہ اب ہم یہاں پہنچ گئے کہ جہاں پہ جو بات بھی گورے کی طرف سے آتی ہے وہ مستند ہے, وہ بہترین ہے, وہ عقل و دانش کے پیراؤں پہ سب پہ جو ہے نا مطلب پیمانوں پہ اترتی ہے, اور جو وہاں سے بات آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. اور جو عوام کا جو رویہ ہے علماء کے بارے میں یا مولوی جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ یار ان کو کیا پتہ, یہ تو ایک جگہ فکر ادھر سے ہی آ رہی ہے, یہ ادھر سے ہی آ رہی ہے. اور ہمارے اندر یہ نا, اب دیکھیں حالت یہ ہے, میں اسلام آباد میں پڑھاتا ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو میرا سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے اسلامک ورلڈ ویو اینڈ سویلائزیشن, اسلام کا کمپیریزن لبرلزم اور ان چیزوں سے. اب اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی جس کے نام میں اسلام آتا ہے, اور اسلام آباد میں ہے, اسلام آباد, ٹھیک ہے, اور وہ پاکستان کا ایک شہر ہے, ٹھیک ہے, جو پاکستان پہلا کلمہ طیب بچوں میں کہتے ہیں طیب مانے پاک, اسلامی ملک, ٹھیک ہے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام آباد کا رہنے والا اسلامک یونیورسٹی کا پڑھنے والا بچہ یا بچی, وہ جب اپنے ابا اماں کے پاس جائے اور کہ جی میں سائنس بڑی پڑھ لی ہے, میں نے انجینئرنگ بڑی پڑھ لی ہے, اب میرا خیال ہے کہ میں مولوی بن جاؤں, تو ابا جان کو اگر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو ہارٹ اٹیک سے کم بھی نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم سارے کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں, ہم تو جی اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم تو اللہ کے رسول کی جو ہے نا مطلب سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے لوگ جو دینی فکر رکھنے والے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ٹانگیں ان کی کانپنا شروع ہو جائیں گی اس بات پر کہ بھئی ہمارا بچہ مولوی بننے جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ مولوی از ناٹ ایکول ٹو سکسیس, مولوی کامیابی کا نام نہیں ہے. اسی لیے آج میں نے تو اس چیز کو ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں